اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان حجت الاسلام جناب مولانا ذوالفقار صاحب مہدی، ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں اور آپ کے سوالات جو ای میل کے ذریعے، ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے، آڈیو کے ذریعے، ٹیلی فون کے ذریعے ہم تک پہنچتے ہیں، آگے خدمت پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ سوالات بھیجتے رہیے، جوابات علماء اکرام یہاں سے دیتے ہیں۔ ہم سب کا فرض ہے کہ جوابات جو شریعت کی روشنی میں ہوتے ہیں اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ سوالات بھیجتے رہیے، علم میں اضافہ کرتے رہیے، یہی دعا ہے۔ چینل ون کی مدد اور اعانت کرتے رہیے، آپ ہی کے ذریعے سے چینل ون چلتا ہے اور پوری دنیا میں پیغام انسانیت یعنی پیغام اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پہنچا رہا ہے۔ آئیے آغا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ مزاج بخیر۔ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، احسان ہے، کرم ہے۔ اگر آپ کی اجازت بسم پروگرام اللہ شروع کریں جی۔ اور دیکھتے ہیں سب سے پہلے سوال کہاں سے ہے؟ السلام علیکم، میرا نام ہدا ہے اور میرا کوشچن یہ ہے کہ میں پڑھنا چاہتی ہوں، مجھے ایجوکیشن لینی ہے، لیکن میرے جو پاپا ہے، میرے گھر والے جو مجھے پڑھانا نہیں چاہتے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم لڑکی کو نہیں پڑھانا چاہتے، لڑکے کو پڑھانا چاہتے، لیکن مجھے ایجوکیشن کو بہت شوق ہے، مجھے پڑھنا۔ تو میں ایسا کیا کروں جس سے میرے پاپا مان جائے کہ لڑکی کو بھی ایجوکیشن ضروری ہے؟ تھینک۔ سوال بہت درد بھرا سوال ہے جی کہ یہ علم حاصل کرنا چاہتی ہیں لیکن ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج جس طرح سے بن گیا، میں اس میں تمہید ماننا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں لڑکیاں زیادہ علم حاصل کر رہی ہیں بنسبت لڑکوں کے۔ ماں باپ اس خدشے سے کہ کہیں یہ زیادہ علم حاصل کر لیں اور ان کا کفو نہ مل پائے، ان کے برابر علم حاصل کرنے والا لڑکا نہیں مل پائے، اس ڈر سے بچیوں کو تعلیم سے بے بہرا رکھتے ہیں اور تعلیم حاصل کرنے نہیں دیتے۔ کہاں تک صحیح ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد وآلہ طاہرین۔ دیکھیں، علم جو ہے، پیغمبر کی حدیث معروف اور مشہور ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، یا اسی طرح کی حدیث جو ہے۔ تو یہ جو پیغمبر کے دین کے ماننے والے ہیں، جو پیغمبر کے ماننے والے ہیں، کہیں بھی پیغمبر نے یہ کام نہیں کیا کہ ایک مسلمان اور ایک مومن لڑکے کو تعلیم سے آراستہ ہونا چاہیے، لڑکیوں کو تعلیم سے آراستہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج جتنے بھی بزرگان کمال تک پہنچے ہیں، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ وہ ماں کی گود سے پروان چڑھے ہیں، ماؤں نے انہیں کمال تک پہنچایا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اچھا، جب تک مائیں پڑھی لکھی نہیں ہوں گی اس وقت تک یہ تصور جو ہے واقعاً کہنا غلط ہوگا کہ ایک بچہ جس کی پہلی تعلیم ماں کی آغوش ہوتی ہے، اگر وہی جہالت میں بھری ہو، ڈوبی ہو، تو اس کا بچہ کیسے کمال تک پہنچے گا؟ آج واقعاً کبھی اس جملے کی طرف غور کیجئے گا، اور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ بہت آپ سوچئے اس بات کو۔ آج میں میکسیمم انسانوں کو دیکھتا ہوں کہ اللہ نے بے انتہا ان کے اندر استعداد رکھی ہے، جی، لیکن چونکہ ایسے ماں باپ کی آغوش میں آئے جو وقت رہتے ہوئے اس استعداد کو شگوفہ نہیں کر سکے، جی، اسی لیے ان کو جب اس استعداد کا پتہ چلا تو قبر میں پیر لٹکا چکے تھے۔ جی، تو اگر یہ چیز نہ ہوتی تو کیسے کیسے کمالات رونما ہوتے، آج کوئی انسان زبان سے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو واقعاً چاہیے تو یہ کہ ہم اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو جتنا علم دے سکتے ہیں، مفید علم، ان کو ضرور دیں۔ آج واقعاً یہ افسوسناک بات ہے، ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں ہماری شہزادی پیغمبر کی بیٹی دنیا کے ہر انسان سے زیادہ علم رکھتی تھی۔ بے شک۔ آج یوں ہی نہیں کہتے کہ ہم مولا کائنات کے ہم کفو ہے، جی، یہ علم میں بھی بی بی کفو تھیں، جی، یعنی خالی خاندان کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ کمالات میں بھی بی بی علی علیہ السلام کے
امتہ ہیں، ان کے پیرلل ہیں. یہ ایک الگ بات ہے، کوئی امام ہے وہ امام نہیں ہے، لیکن بقیہ کمالات بی بی میں پائی جاتے تھے. آیا وہ علم نہیں ہے؟ علم بھی ہے. یقیناً، بے شک. تو کیسے ہم کہتے ہیں ہم بیوی کے حقیقی چاہنے والے ہیں اور ہم ان کی سیرت پاک سے اپنی بچیوں کو دور رکھنا چاہتے ہیں؟ یہ واقعی افسوسناک بات نہیں ہے؟ اور آپ نے جو خدشے کی بات کی، تو آپ مجھے ایک بات بتائیے جاوید بھائی، آپ بڑے میں سے یہ سلجھا ہوا سوال ہم ٹی وی پہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ سب تک یہ پیغام بے شک پہنچ جائے. کسی منفی بات کے لیے جی، کیا کسی کمال کا گلا گھوٹا جا سکتا ہے؟ حقیقت میں تو بالکل نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، بالکل ہے نا؟ غلط وہ غلط ہے نا. جی غلط ہے. اب ہم اپنی ایک غلطی چھپانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ استعداد کو مار رہے ہیں، جی کمالات کو دفن کر رہے ہیں. یہ بدنصیبی ہے ہماری بھی اور ہماری قوم کی بھی، جی کہ ہم اس کے بجائے کہ اپنے بچوں کو مقابلہ کرنے کے لیے موٹیویٹ کرتے کہ دیکھو یہ بچیاں کمزور ہوتی ہیں فزیکل جو ہے، جی یا اللہ نے ان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے ان میں ہارڈ ورک نہیں ہے. جی تمہیں تو ہارڈ ورک کے لیے پیدا کیا ہے، سخت زحمت اٹھانے کے لیے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم سے آگے وہ نکل جائیں؟ تمہیں تو ان سے بالکل آگے نکلنا چاہیے. لیکن اس کے بجائے ہم کیا کر رہے ہیں؟ لڑکیوں کو روک رہے ہیں. روک رہے ہیں، ان کی استعداد کو دبا رہے ہیں، ان کو کہہ رہے نہیں بیٹا آپ زیادہ نہ پڑھیے. کیوں؟ ہم ڈر رہے ہیں. یہ اس کو کہا جاتا ہے کہ ہم اپنی کمی چھپانے کے لیے کسی کا گلا گھونٹ رہے ہیں. جی. اور میں تمام ناظرین سے کہنا چاہتا ہوں، تمام مومنین کو یہ پیغام دینا چاہتے ہو، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، جن کا امتیاز، جن کا ترہ، جن کا کمال ہی یہ تھا، دنیا میں ان کے علم کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تھا. تو ہم کیسے ہم علم کے خلاف جا رہے ہیں؟ واقعی یہ تو بڑی افسوس کی بات ہے. آپ نے جناب سیدہ کی بات کی، جناب زینب صلوات اللہ سلام اللہ علیہ، جناب غیر معلم، معصومہ قوم صلوات اللہ علیہ. آپ دیکھیے جی 10 سال کی عمر میں، مجھے یاد آ رہا ہے 10 سال کی عمر میں مستند روایت ہمارے پاس، جی 10 سال کی عمر میں قم سے ایک ڈیلیگیشن گیا تھا امام کاظم علیہ السلام سے سوال پوچھنے کے لیے. جی امام کہیں باہر تھے، جی اور جب یہ لوگ بولے آغا امام کب آئیں گے، تو کہا کہ ہم نہیں بتا سکتے امام کب آئیں. تو کہا کیا کرنا تھا؟ کہا سوال لائے تھے. کہا لاؤ سوال ہمیں دے دو. بی بی نے سوال لیا، پڑھا، اور تھوڑے سے وقت میں واپس لکھ کے جواب مہر مار کے دے دی. یہ لوگ لے کے جا رہے تھے وہ جواب. راستے میں امام کاظم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا آقا مولا ہم نے ایک سوال کیا تھا کچھ اور آپ سے جواب چاہتا تھے، لیکن آپ کی صاحبزادی نے وہ جواب دیا. امام نے کہا لاؤ دکھاؤ. امام نے جواب دیکھا تو عجب جملہ فرمایا. وہ واقعی سنہرے حروفوں سے لکھنے کی ضرورت ہے. فداہا ابوہا، اللہ اکبر. ایک امام معصوم 10 سال کی معصوم قم تھی اس وقت، یہ جملہ عجب فرمایا، فداہا ابوہا. کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. بے شک. جی امام ان کے علم کو دیکھ کر یہ جملہ فرماتے ہیں. تو آج ہم اپنی بچیوں کو روکنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں، یعنی یہاں تک جو کہنا آپ چاہ رہے ہیں کہ شریعت کی روشنی میں بھی چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، جہاں تک علم حاصل کر سکتے مفید علم، روکنا نہیں چاہیے ماں باپ کو، بلکہ جہاں تک ممکن ہو موٹیویٹ کرے، موٹیویٹ کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. جاوید بھائی اور مولانا صاحب السلام علیکم. میں شکاتی بلند شہر سے جمیل مہندی محیط آپ سے اس سوال کا جواب چاہتا ہوں کہ میں نے 5 لاکھ روپیے کا مکان خرید کر کرائے پر دے دیا اور میرے دوست نے 5 لاکھ روپیوں کو سود پر دیے. اب دونوں اپنے اپنے طریقے سے کمائی کر رہے ہیں. کیا دونوں کی کمائی جائز ہے؟ اور اگر میرا طریقہ حلال ہے تو میرے دوست کا طریقہ حرام کیوں ہے؟ اگر ممکن ہو تو جواب تفصیل سے دیجیے گا. فقط وسلام. خدا حافظ. کون صحیح اور کون غلط؟ میرے بھائی قرآن نے اس کا خود جواب دیا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے حل اللہ البیع وحرم الربا. جی بے شک. اللہ نے خرید فروخت کے معاملات کو جائز قرار دیا ہے جی. اور حرام کے معاملات کو غلط قرار دیا ہے. سود حرام ہے. سود حرام ہے. پھر اللہ خود کہتا ہے کہ ہم برکت جو ہے بے میں قرار دیں گے، جی. ربا میں قرار نہیں دیں گے. جی تو آپ جو کہہ رہے ہو، اس لیے میرے بھائی اللہ نے دیکھیے ربا میں کون کون سی پریشانی ہے. اب یہاں وہ بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں جی کہ ربا جو ہے
حقیقت میں جو ہے جو اصول تھا، بزنس کیوں اللہ نے حلال قرار دیا ہے؟ بزنس اس لیے قرار دیا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو کام مل جائے گا. جی ٹھیک ہے، بے شک. مثلا ایک مینوفیکچرنگ کرے گا، جی ایک سیلس میننگ کرے گا، جی ایک خریدے گا، جی ایک دوسرے تک پہنچائے گا، کتنے لوگوں کو کام مل جائے گا، جی ہے نا؟ بے شک. لیکن آپ پیسہ دے دیجئے کسی کو جی اور اس کا گلا کاٹ لیجئے، جی تو اکنامک جہاں تھی وہیں رک بھی گئی، دوسرے معاشرے میں سخت ترین عداوت پیدا ہو گئی. جی اللہ کیا چاہتا ہے؟ معاشرے میں محبت رائج ہو، دشمنی رائج نہ ہو، جی کینہ نہ بڑھے، کینہ نہ پلنے پائے، بھائی چارگی بڑھے. جی اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ ربا حرام ہے اور خرید فروخت حلال ہے. میں یہ علت جو بتا رہا ہوں یہ بھی یاد رکھے، جی یہ ہمارے اماموں سے بہت ساری چیزیں وارد ہوئی، جی لیکن یہ علت واقعی نہیں ہے. جی اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ کے حکم کے بے شک. پیچھے حکمت کیا کیا بے ہو شک. سکتی بے ہے. شک. الا 1000 کروڑ علت ہو سکتی ہے. میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، تھوڑی سی باتیں پڑھی ہے تو اسی کے مطابق یہ جو ہے دلیل دے دیجیے. دے دیا میں نے، لیکن ریئل علت یہ نہیں ہے. جی بہت بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام محمد ندیم عارفی ہے. میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ اگر کوئی انسان، مثلا میں کسی انسان پہ یقین کرتا ہوں، اس پہ وشواس کرتا ہوں، اور یقین کر کر میں نے اس کو اپنی کچھ چیز اس کو دی ہے، مثلا کچھ بھی چیز اس کو یقین کر کر اس کے اوپر اس کو دی ہے رکھنے کے لیے، اور آنے والے ٹائم میں نے اس سے مانگوں اور وہ اس بات سے مکر جائے، تو ایسے انسان کا کیا کرنا چاہیے؟ اور جو انسان اگر میں اس کے اوپر یقین کر رہا ہوں اور میرا یقین توڑ دے، تو ایسے انسان کے لیے کیا سوال ہے، کیا ہونا چاہیے؟ یقین کرنے کے بعد سب چیز، اگر اس انسان کے لیے میں نے سب کچھ کیا اور اس پہ یقین کیا، یقین کرنے کے باوجود آخر تک اس نے میرے ساتھ بدسلوکی کی، اور بدسلوکی کرنے کے بعد بھی پھر میں اس سے پہ یقین کر رہا ہوں، نہیں یہ سنبھل جائے گا، نہیں یہ سنبھل جائے گا، اس نے غلطی کی ہے، نادان ہے، یہ نادان ہے، اس نے غلطیاں کی ہے، لیکن ان غلطیوں کو وہ پھر سے دوبارہ دہرا رہے ہیں، ریپیٹ کر رہے ہیں، تو ان غلطیوں کو ریپیٹ کر رہے ہیں اور ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ ہمارا بھروسہ، ہم ان پہ بھروسہ کیے جا رہے ہیں، وہ بھروسہ توڑتے جا رہے ہیں. ایسے انسان کے لیے کیا کیا جائے؟ یہ میرا سوال ہے آپ کی خدمت میں. السلام علیکم. یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر کسی کے پاس امانت رکھی ہے اور وہ امانت میں خیانت کرے، ایسے شخص کے بارے میں شریعت کیا دیکھیے کہتی ہے؟ پیغمبر خود نے فرمایا ہے کہ منافق کی علامت 3 ہے. جی اذا وعد اخلف، جی وعدہ کر کے وعدہ خلافی مکر کرتا جاتا ہے. جی اذا حدث کذب، جی جب بولے گا جھوٹ بولے جھوٹ گا. بولے. جی وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، امانت میں خیانت کرے گا. امانت میں خیانت کرے گا. جی اور میرے بھائی، مومن کی ایک شان یہ بتائی گئی ہے کہ ایک بار ہی ایک بل سے کوئی اس کو ڈس سکتا ہے. جی ایک بار اگر کسی نے آپ کے اعتماد کو توڑ دیا جی تو کیا آپ مومن نہیں ہیں جن کے پاس اتنی سمجھ ہو کہ اب ہم اس پہ بھروسہ نہیں کریں گے جی بے جب شک. تک کہ اس کا امتحان نہ لے لیں، جی جب تک کہ ہم اس کو آزما نہ لیں. جی تو اگر آپ نے یہ کام کیا ہے، ایک بار آپ کے ساتھ ہوا، تو اللہ اس کو سزا دے گا خیانت کرنے کی. جی لیکن آپ کیسے مومن ہیں جو بار بار اس سے جو ہے ڈسے جا رہا ہے جی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بھروسہ یقین، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. جی السلام علیکم، میں محمد رانی دہلی سے بول رہا ہوں. میں معلوم کرنا چاہتا ہوں قبلہ سے کہ میرے بیوی جو ہے وہ سادات سے ہے، نقل خانوادے سے، اور میں غیر سادات سے ہوں. اب میرا بیٹا جو مجھ سے سوال کرتا ہے کہ پاپا میں اپنا آپ کو کیا لکھوں، یعنی سادات سے لکھوں، غیر سادات سے لکھوں، یا جعفری لکھ سکتا ہوں، کہتے امام سے منسوب کر کے جعفری لکھ سکتا ہوں. یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس کا حل بتائیں تاکہ میں اپنے بیٹے کو بتا سکوں کہ کیا وہ اپنے آپ کو جعفری سے لکھ سکتا ہے، پتا جعفری سے. ماں سیدانی باپ غیر سید ہے، اولاد کیا ہے؟ دیکھیے یہ تو ہمارے مسلم اصولوں میں سے ہے، قانون میں سے ہے کہ ہمیشہ نسل باپ سے چلتی ہے. جی یہ استثناء صرف پیغمبر کے لیے، جی صرف یہ قانون پیغمبر کے لیے ہے کہ پیغمبر کی نسل اللہ تعالیٰ نے جناب زہرا سے جاری کی. ازروع قرآن. ازروع قرآن اور جی. حدیث دونوں. جی بے شک. جی اب رہا دوسری طرف جو مسئلہ ہے کہ نسل کسے چلتی ہے، جنرل قانون یہ ہے
نسل باپ سے چلتی ہے۔ جی اب رہی بات ہے آپ جعفری شیعہ ہونے کے لحاظ سے لکھ سکتے ہیں، ہاں لکھ سکتے ہیں، لیکن کسی کو دھوکے میں نہ ڈالیں۔ جی 3-4 نسل کے بعد میں آپ یہ کہنے لگے کہ ہم سید ہیں، جعفری ہیں تو ہم سید ہیں، یہ وہ نہیں، نہ ہو، وہ نہ ہو، احتیاط کا دامن۔ احتیاط کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ ہم ممرا سے رضیہ فاطمہ بول رہے ہیں۔ ہمارا سوال ہے کہ جو یہ آج کل چل رہا ہے کہ لڑکا لڑکی کو آمنے سامنے کر دیے، پسند سے ٹھیک ہے، نہیں پسند سے ٹھیک ہے، تو پھر محرم نامیرم کا فرق کیا رہ گیا، فرق کیا رہ گیا؟ اور جو لوگ یہ کرتے ہیں کہ شادی کے بعد منگنی کے بعد رشتہ توڑ دیتے ہیں، اس کا کیا آپ گناہ ہے یہ بتائیے۔ معاشرے میں آج کل بغیر صیغے کے یا بغیر کسی عذر کے لڑکے لڑکی کو سامنے کر دیتے ہیں، ایک سوال یہ بہن کا۔ دوسرے یہ کہ منگنی توڑ دیتے ہیں، جو معاشرے میں آج عام ہو گئی، یہ مذعام ہو گیا ہے۔ دونوں سوال کا جواب دے دیجیے۔ دیکھیے پہلا سوال تو جو ہے جی وہ ہمارے معاشرے کا ہے۔ جی جب اللہ اور حدیث قرآن، ٹھیک ہے، ایک بار جی جس سے شادی کرنا ہو، بہت اچھی طرح سے لفظ پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بے شک، جی جی ایک بار جس لڑکی یا لڑکے کو ایک دوسرے سے شادی کرنا ہے، شریعت اجازت دیتی ہے ان کو دیکھنے کی، اس شرط کے ساتھ کہ وہ لذت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے۔ جی بے شک، ٹھیک ہے، ایک لڑکے کو بھی حق دیتی ہے کہ لڑکی کو دیکھ لے، ایک لڑکی کو بھی حق دیتی ہے کہ وہ لڑکے کو دیکھ لے، ایک بار شادی کی نیت سے۔ جی ٹھیک ہے، اس کے جائز ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، شک و شبہ نہیں ہے، جی وہ دیکھ سکتی ہے۔ جی اچھا امام نے ہماری حکمت بھی بتائی ہے کہ بھائی طلاق کی نوبت نہ آئے، جی ایک بار دیکھ لے گا، دونوں پسند آ جائیں گے تو یہ رشتہ مضبوط ہوگا جی جس کی بنیاد رکھی جانے والی ہے۔ اور اگر نہیں دیکھے گا، کسی کو احساس ہو گیا کہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، میری ناحق طرفی ہوئی ہے، جی تو وہ رشتہ جو ابھی بنیاد رکھی ہے وہی ہلنے لگے گا۔ جی تو شریعت کی حکمت کے مطابق جو لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں وہ ایک دوسرے کو ایک بار دیکھ سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، وہ بھی شرط ہے شادی کی نیت سے، نیت سے، لذت کی نیت سے لذت نہیں۔ کی نیت نہ ہو۔ جی بے شک، ٹھیک ہے، یہ بحث۔ اب جو دوسری بات ہے منگنی، وہ ریکگنائز ہی شریعت نہیں کرتی۔ جی دیکھیے رشتہ بھیجنا ایک الگ موضوع ہے، جی رشتہ قبول کرنا یا نہ کرنا تو لڑکی یا لڑکے کا حق ہے، جی کہتے میں نہیں کروں گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو مسئلہ ہے وہ تو کہ منگنی توڑ دیا، تو آپ نے منگنی کیوں کی؟ منگنی کی کوئی شرعی حیثیت ہی شرعی نہیں ہے۔ حیثیت نہیں ہے، جی آپ کو کرنا ہی نہیں چاہیے تھا یہ مسئلہ۔ لیکن جہاں تک مسئلہ حلال و حرام کا ہے اس میں تو شریعت کہہ رہی ہے نا بھائی میرے، ایک بات بغیر لذت کی نظر سے دیکھ سکتے۔ بس ختم ہو گئے بات۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم مولانا صاحب سے میرا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ہر دور میں اللہ نے جب نبی کو بھیجا تو ہر قوم کے لیے اللہ نے انہیں رحمت ہی بنا کر بھیجا، اور وہ اپنی قوم کو کی اصلاح کے لیے ہی آئے تھے، تو وہ ہر نبی اپنی اپنی قوم کے لیے رحمت تھا، تو اللہ تعالیٰ نے صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کیوں ایسا فرمایا ہے کہ آپ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا؟ کیا آپ دوسرے نبی بھی تو ان کی قوم کے لیے رحمت بن کر ہی آئے تھے، یا اللہ نے ان نبیوں کو بھی یہ کہا ہے؟ مثلا بہن کا سوال خود اسی میں جواب ہے، ہاں بالکل، کہ وہ کہہ رہی ہیں ہر نبی کو اپنی قوم کے لیے رحمت، اور کہہ رہے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ہم بہت آسانی سے کہہ سکتے ہیں، آپ نے خود جو جواب بالکل پرفیکٹ ہے، جی وہی جواب ہے۔ جو نبی آتے تھے وہ کسی خاص جگہ، کسی خاص خطے کے لیے آتے تھے، کسی خاص شہر کے لیے آتے تھے، جی جس شہر کے لیے آتے تھے ان کے لیے رحمت ہے۔ جی لیکن جب ہمارے نبی کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے تو نبی تو خود ان کے اندر آ جاتے ہیں، بے شک، تو رحمت تو ان کے اوپر بھی ہے پیغمبر کی۔ جی بے شک، یہ بھی ایک واقعی اللہ کی شان تھی، اللہ کے رسول کی، اتنا عظیم نبی بنا کر آپ کو ہمارے لیے بھیج دیا جو نبیوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ یقیناً، تو رحمت للعالمین اسی لیے کہتے ہیں کائنات میں ذرہ ذرے کے لیے ہمارے نبی جی رحمت ہے، اور دوسرے نبی ہمارے نبی کے مقابل میں جس جگہ تھے بالکل ان کا قانون ان کے لیے رحمت کا سبب تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ میں لکھنؤ سے ہوں، شہناز فاطمہ۔
ہمارا یہ سوال ہے کہ جو انسان کی موت ہو جاتی ہے کسی غلطی کی وجہ سے، تو اس میں اللہ کی مرضی ہی سے تو غلطی ہوتی ہوگی، کیونکہ جیسے کہ اسپتال میں آکسیجن کی نلی پرانی لگ گئی، یا کوئی دوا غلط پڑ گئی، یا کوئی ہم لوگوں سے کوئی بے ادبی تو نہیں ہو گئی، جیسے ہم لوگ زیارت کرنے اس کے بعد آئے تو ان کو اچانک نیمونیا ہو گیا اور وہ ٹھیک نہیں ہوئے، بہت بہت علاج ہوا، وینٹیلیٹر پر رہے، تو کیا یہ سب اللہ کی طرف سے ہی انتظام ہوا؟ جو ایک انجیکشن لگتا تھا بچنے والا وہ بھی نہیں لگ پایا، ان کو الٹی آنے لگی، نہیں لگ پایا، کیا اس کو سمجھیں؟ اور مہربانی کر کے جواب ذرا جلدی دیجیے گا۔ اچھا، غسل میت بڑے لڑکے کو دینا ہوتا، وہ اسپتال میں اس نے چھوا ہوا تھا، ان کو شاید نہ چھوا ہو، اس کو یاد نہیں ہے، مگر کنفیوز ہے کہ کہیں ہم نے چھو نہ دیا وہ مردے کو، لیکن انہوں نے کہا کہ بڑا لڑکا ہے، لوگوں نے کہا مولانا نے کہ آپ کو غسل دینا ضروری ہے، تو انہوں نے دے دیا۔ تو اب وہ پریشان تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو تو کوئی گناہ تو نہیں ہوگا، کوئی یہ غسل تک صحیح ہو جائے گا نا، غسل صحیح ہوا کہ نہیں ہوا، یہ شک رہ گیا دماغ میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد جو روح آتی ہے سب عزیز کو پہچانتی ہے، اور جو لوگ مر چکے ہیں وہاں جو روح جائے گی، جو مر جائے گا اس کی روح ہوگی، کیا وہ ان لوگوں کو پہچانیں گے، بات چیت کریں گے آپس میں مل کے؟ پہچانتے ہیں۔ اور ہم جو مردے کو چیزیں نظر کرتے ہیں وہ اس کو کھانے کو کیا ملے گا؟ جو حسرت تھی ان کو جو نہیں دے پائے ہم لوگ پرہیز کی وجہ سے، وہ چیزیں نظر کریں تو کیا ان کو مل جائے گی وہاں پہ جا کے؟ یہ ہے ہمارے سوالات۔ ہماری بہن کے 4 سوال ہیں، اور چاروں سوال جو ہیں یہ بہت اہم ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اب تک بھی بہت غلط فہمیاں بہت ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں، اور بہت سی غلط فہمیاں اس بنیاد پر بھی ہیں کہ علم کی کمی ہے، جو بھی کہہ لیجیے۔ تو چاروں سوال کے جواب دے دیے، مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے، پہلا سوال جو ہے کا جواب یہ ہے، یہ سچ بات ہے کہ پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا ہے، بے شک، نو ڈاؤٹ۔ موت حتمی ہے، ہر آدمی کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اسباب الگ الگ ہو سکتے ہیں، اسباب بھی فراہم کرنے والا اللہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں انسانوں کی دخالت نہیں ہوتی ہے، لیکن آج ہمارا تدبیر سے تقدیر بدلتی ہے۔ تو یہ بے شک ایک زیارت کر کے آیا مومن، مرض لگ گیا، موت ہو گئی، تو یہ یقیناً اللہ نے اس کو بلا لیا، تو اچھی بات ہے، پاکیزہ بلا لیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس میں آپ کی کوئی کوتاہی نہیں ہے، آپ نے جو ایفرٹس لگانا تھا آپ نے لگا دیا، باقی اللہ کو بلانا ہے اسے بلا دیا، بات ختم ہو گئی ہے۔ اب دوسری بات یہ جو آپ نے کہا ہے، دوسرا جو سوال تھا کہ آپ کے بڑے بیٹا وارث ہے، نو ڈاؤٹ، اور ماں باپ کی تجہیز و تکفین واجب ہے بڑا بیٹا اور وارثین کرے، لیکن یہ کہیں نہیں ضروری ہے کہ بڑے بیٹے کو ہی غسل دینا چاہیے، کوئی اور نہیں دے سکتا، واجب نہیں ہے، نہیں، ہاں اس سے اجازت لینا ہوگی، کوئی غسل دینا چاہتا تو بھائی بیٹا وارث سے اس سے اجازت لے لیجئے، اور وہ دوسرا کوئی بھی غسل و کفن دے سکتا ہے، اور جب وہ دے گا دوسرے کے لیے کافی ہوگا وہ کوئی۔ اب اگر اس نے دیا تو غسل مس میت کرنا ہے اس کو، ایک بار کر لیا تو بات ختم ہو گئی، اب یاد نہیں رہا وہ کوئی یاد رہے یا نہ، ایک بار غسل مس میت کر لیا تو بات ختم ہو گئی، اب وہ غسل بھی صحیح ہے اور اب اس کے ذمہ فارغ ہو گئے۔ تیسری بات یہ ہے، یہ جو مسئلہ ہے، جب دنیا میں کوئی ایمان کے ساتھ جاتا ہے اور اس سے پہلے اس کا کوئی عزیز ہوتا ہے، ہمارے وہاں روایتوں میں ہے، اگر عذاب میں مبتلا نہیں ہے، وہ بھی اگر مومن ہے، مومن ہے اور عذاب میں مبتلا نہیں ہے، تو ایک دوسرے کی روحیں اپنے رشتہ داروں کو پہچانتی ہیں، ملاقات بھی کرتی ہیں، باتیں بھی کرتی ہیں، ساتھ میں رہتی بھی ہیں، وہ کوئی بات نہیں، اور مرنے کا بھی علم ان روحوں کا ہوتا ہے کہ فلاں آدمی مر گیا، نہیں پہنچا تو افسوس کرتی ہیں کہ وہ کہیں بیچ میں مبتلا عذاب ہے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی اس منزل میں عذاب میں مبتلا ہو۔ تو یہ یس، ہاں، مومن کی روحیں جو رشتہ دار ہیں، جو قریبی ہیں، باپ ہے، بھائی ہے، وہ سب ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، ایک جگہ رہتے ہیں، بات چیت بھی کرتے ہیں، شرط کیا ہے؟ ایمان اور عذاب میں مبتلا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ چوتھی بات،
جہاں تک یہ رہی کہ ہم نے کوئی خواہش ان کی پوری نہیں کی جی تو کیا کھانے کو وہاں ملے گا؟ آپ کا کھانا ان تک نہیں پہنچے گا. جی آپ کا کھانا جو ایصال ثواب کے عنوان سے کہا گیا ہے اس کا ثواب ان کو ملے گا. بے شک. مجھے بہت لطیف جملہ یاد آیا جی اور بڑے ہمارے بزرگ عالم نے لکھا ہے، تو بہت تعجب ہوا مجھے جب میں نے یہ دیکھا، اور بڑا لطیف ہے اس لیے آپ کو سنائی دیتا ہوں. جی بسم اللہ. مرحوم آغا بزرگ تہرانی جی مشہور ہے. بے شک. جی وہ کہتے ہیں جب ہماری والدہ کا انتقال ہوا جی تو ہماری شاید دنیا میں بہت کم ایسا ہوتا ہے جاوید بھائی کہ ساس و بہو شیر و شکر رہے. بہت یہ کم ہے. وہی میں نے کہا بہت جی بہت کم ہوتا جی. ہے، اور اگر کوئی ہے تو قابل مبارکباد ہے بے شک. کہ اس کے پاس اتنا دین ہے جی کہ وہ کسی کے حق پہ ڈاکہ نہیں ڈال رہی. جی بے شک. واقعا یہ بہت بڑی بات ہے جاوید بھائی، بے شک. جی آپ شاید زیادہ احساس کر سکتے ہیں. جی ان کی جو ہے ساس بہو میں بہت جمتی تھی، جی اور آغا بزرگ تہرانی کہتے ہیں کہ ہماری والدہ کو آش بہت پسند تھا. جی جو ایک ایرانی ڈش ہے. ایک ایرانی ڈش ہے. جی شب جمعہ آئی تو انہوں نے بہو نے کہا کہ ہماری آج دیکھو ہماری والدہ گزرے ہوئی ساسو ماں کو 1 ہفتے ہو گئے، جی تو آج ہم ان کی پسندیدہ ڈش بناتے. پسندیدہ ڈش بنائی انہیں. اتفاقاً ادھر یہ لوگ کھانے کے لیے بیٹھے، ادھر ایک فقیر نے آواز دی. تو وہ بہت متدین گھرانہ، اتنا بڑا عالم کا گھرانہ تھا. فوراً بہو اٹھی اور کہا بھائی اس فقیر کو روکو، ہمیں اس آش کو اس کو دینا ہے، کھلانا ہے. روکا گیا، اور اب جلدی میں بہو نے اچھا پلیٹ لینے کے بجائے وہ اسی ڈھکن میں جو پتیلی کا ڈھکن تھا جی اسی ڈھکن میں جلدی سے نکلا اور کہا بھئی ان کو دے آؤ، ان کو بٹھاؤ، کھانا کھلاؤ. اسی طرح ان کو کھانا کھلا دیا گیا اور تاکہ وہ دعا دیتے ہوئے چلے گئے. آغا بزرگ تہرانی کہتے ہیں ہماری والدہ ایک بڑے عالم کے ہماری پڑوس میں کسی خواب میں آئی، کہا جا کے ہماری بہو کا شکریہ ادا کرنا جی کہ اس نے وہ محبت ہم سے دکھائی جو مرنے کے بعد ہم محتاج ہوتے ہیں. جی ہر آدمی محتاج ہوتا ہے. بے شک. اس نے وہ محبت دکھائی، ہماری بہو کا شکریہ ادا کرو. اس نے ہماری پسندیدہ ڈش بنائی. لیکن افسوس یہ رہ گیا کہ اس نے فقیر کو وہ ایسے ڈھکن میں دیا کہ ہمیں بڑا شرمندگی اٹھانا پڑی جب وہ فرشتے ہمارے سامنے لائے اور کہا کہ بھئی آپ کی بہو نے یہ دیا تھا اور اس میں دیا تھا. جی ہمیں تو اس کا ثواب مل گیا جی لیکن وہ شرمندگی رہ گئی. تو ہماری بہو سے کہنا آپ اگر کسی کو کر رہے تو عزت سے دے دے، جی اچھے پلیٹ میں دے دے، ورنہ ہم بہت اپنی بہو کے لیے خوش ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ واقعے سے بہت نتیجہ بھی ہمیں ملتا ہے، جو کہ ثواب پہنچتا ہے، ثواب پہنچتا ہے، کھانا نہیں پہنچتا ہے. کھچڑا نہیں کھائیں گے وہ. جی بے شک. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم، میں پٹنہ سے سید تفضل حسین مخاطب ہوں. 7 جولائی کو ایک موقع پروگرام میں جناب فرحان رضوی صاحب کا سوال سنا. سارے سوال بہت عمدہ تھے اور اس سے زیادہ جناب ذوالفقار مہدی صاحب قبلہ نے جواب دیا. ہر سوال کا ایک سے بڑھ کے ایک عمدہ جواب، اور سب ناظرین نے سارے جواب سنے ہوں گے اور یہ بات دل کے اندر اتر گئی ہوگی. ان کے سوالات اور ان کے جوابات یہ سب لوگوں کو کافی پسند آئے ہوں گے اور ہم لوگوں کو بھی بہت پسند آئے. 8 جولائی کو جناب احسان حیدر جوابی صاحب مرحوم کے کیلم کی مجلس تھی. اس مجلس کی ریکارڈنگ بھی میرا خیال ہے بین چینل نے کی ہوگی، اور ہماری عرض ہے کہ اس ریکارڈنگ کو وہ ہم لوگوں تک ضرور پہنچائیں، ناظرین تک ضرور پہنچائیں. ان کا بڑا بین چینل کا بڑا کرم ہوگا ہم لوگوں پر. خدا حافظ. سید تفضل حسین پٹنہ. جی شکریہ آپ کا، آپ نے پسند فرمایا، اور آپ میرے لیے دعا کیجئے اور ہم سب کے حق میں دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں مزید اہل بیت کی توفیق، خدمت کرنے کی توفیق عطا کرے. یہاں تک کہ آپ کا حضرت حجت الاسلام مولانا احسان حیدر جوادی تابسرہ کی مجلس چہلم کی فرمائش ہے. انشاءاللہ ایڈمنسٹریشن تک ضرور فرمائش پہنچا دی جائے گی. بس ایک درخواست تمام ناظرین سے کہ ایک بار سورہ حمد
اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید احسان حیدر جوادی طابہ سرا کی روح کو اس سال ضرور فرمائیں۔ آئیے اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میں بھوپال مدھیہ پردیش سے بات کر رہا ہوں، میرا نام مبشر ہے، اور صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، میں بہت ہی پریشان ہوں، 3 سال سے مجھے کوئی نوکری نہیں مل رہی ہے، اور میں انجینئرنگ کرا ہوا ہوں، اور میرا کہیں کسی کام میں دل بھی نہیں لگتا، ہر جگہ میرا دل گھبراتا ہے۔ کوئی ایسا آپ عمل بتائیں جس سے میرا دل کسی ایک کاروبار میں لگ جائیں، اور آپ دعا بھی کریں۔ 3 سال سے جاب نہیں مل رہی، لیکن اس کی وجہ بھی بتا رہے ہیں کہ دل نہیں لگتا ان کا۔ میرے بھائی دیکھیے، دل لگنا آپ کے ہاتھ میں ہے، جی، اور اگر آپ سکون چاہتے ہیں تو نماز شب اور قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھیے، جی اور سورہ واقعہ پڑھنا نہ بھولیے صبح اور شام، جی، تاکہ اللہ آپ کی روزی میں فراخی عطا کرے اور آپ کی پریشانی کو جلد جلد دور کر دے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، دل لگانا، آپ انجینئر ہیں، آپ کو اپنے کام سے محبت ہونا چاہیے۔ جی، جب آپ کو اپنے کام سے محبت ہوگی تو آپ کا دل خود بخود اس میں لگ جائے گا۔ شکریہ آغا۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میں نزاکت علی جموں کشمیر سے ڈسٹرکٹ پونچھ تحصیل منڈی سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے جب صلح کی تو کیا وجہ تھی کہ انہیں صلح کرنی پڑی؟ تو صلح کیوں کی؟ کیا وجہ تھی کہ ان کو صلح کرنی پڑی؟ اس کا مجھے جواب چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ وہ صلح کس وجہ سے کی؟ اللہ نے پیغمبر کے بعد جب امامت کا سلسلہ قیامت تک شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہر امام کے لیے ایک ڈیوٹی معین کی۔ جی، ہمارے حدیثوں میں ہے کہ پیغمبر کا آخری وقت تھا اور جناب جبریل مہر بند لفافہ لے کر آئے اور پیغمبر سے کہا کہ آپ اپنے بعد وصی کو دے دیجئے، یہ ایک لفافہ نہیں ہے، آپ کے جانشین کی تعداد کے برابر، جی، اور ہر لفافہ اور ہر اس میں وہی کھولے گا جس کی امامت کا زمانہ ہوگا، جو لکھا ہوگا وہ کریں گے۔ جی، ٹھیک ہے، اب امام حسین علیہ السلام کے لیے جب خدا نے لکھ دیا کہ آپ کو صلح کرنا ہے، امام حسن علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام کی بات، جی، تو امام حسن علیہ السلام کے لیے جب لکھ دیا کہ تم آپ کو صلح کرنا ہے، جی، بس ان کا کام کیا ہے؟ صلح کرنا۔ جی، بے شک، اب جو تاریخی وہ پس منظر تھا وہ اپنی جگہ پر ہے، جی، لیکن امام کا کام تھا صلح کرنا۔ جی، جی، لیکن جو علمی ہے نا، جی، وہ کیا ہے؟ امام الہی عہدہ ہے بے شک، جو کسی ظالم تک نہیں پہنچے گا۔ بے شک، دوسری لا ینال عہد الظالمین۔ دوسری بات، جی، وما تشاؤون اللہ ان یشاء اللہ، وہ اللہ یا آپ آگے پڑھیے، ہم زیارت میں جملہ پڑھتے ہیں، نحنو محالو مشیت اللہ، جی، بے شک، ہم وہ مقام ہے، وہ جگہ ہے جہاں اللہ کی مشیت نازل ہوتی ہے۔ جی، بے شک، اللہ نے چاہا صلح کرنا، ہم نے صلح کیا، جی، بس۔ اسی لیے یہ پیغمبر کی حدیث جو بہت مسلمانوں کے درمیان رائج ہے، ان الحسن والحسین امامان قاما او قعدا۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ میرا نام نرگس ہے، میں نیو دہلی سے بات کر رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں نے دعا کری ہے، کاروبار کی پریشانی نہیں جا رہی ہے بہت ٹائم سے، پلیز مجھے کوئی آپ بتا دیجیے، میں بہت پریشان ہوں۔ میں نے نمازیں پڑھتی ہوں، میں قرآن شریف کی تلاوت کرتی ہوں، سب فاسٹ کثرت سے کرتی ہوں، لیکن میری کاروبار کی دقت نہیں جا رہی ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں میں کیا ہے؟ مہربانی ہوگی۔ السلام علیکم۔ پریشانی حل کرنے کی کوئی دعا بتا دی۔ دیکھیے، پہلی بات تو ہم لوگ کئی بار یہاں سے بات کر چکے ہیں، آپ دعا کرتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، یہ کرتی ہیں، تو اب آپ کو دیکھنا ہے گناہ تو نہیں کر رہی ہیں، کوئی ایسا گناہ نہیں کر رہی ہیں آپ جس کی بنا پر رزق میں رکاوٹ ہو رہی۔ تو پہلا کام یہ ہے کہ آپ دیکھیے، غور کیجیے، پھر ذکر یونسیہ پڑھتے رہیے آپ، سبحانک یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور ابھی کہا ہے سورہ واقعہ صبح اور شام پڑھیے، انشاءاللہ بہت جلد آپ کی یہ پریشانی دور ہوگی۔ شکریہ۔ اگلا سوال۔ ہاں، میں کوٹا سے بول رہی ہوں، کوٹا راجستھان سے۔ میں ایک ہندو تھی، میں ایمان لے کے آئی ہوں، تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ کیا اللہ پاک میرا
ایمان قبول کرے گا؟ قرآن نے تو کہا ہے جی انما یتقبل اللہ جی من المتقین، جی اللہ کسی بھی تقوی والے سے، تقوی کون؟ تقوی کا بہت اچھا معنی ہے جس چیز کا اللہ نے حکم دیا آپ اس کو انجام دیجیے، جی جن چیزوں سے منع کیا ہے آپ دور رہیے، ایمان کے ساتھ جی اللہ آپ کو قبول کرے گا اور آپ کے ایمان کو بھی قبول بے شک. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. جاوید صاحب اور آغا صاحب السلام علیکم. میں نام محمد کولکتہ سے بول رہا ہوں. کیا میں 2 رکعت نماز اس طرح پڑھ سکتا ہوں کہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں تمام مرحومین علماء حق کے نام واسطے قربتاً اللہ، یا جو صحیح ہو آپ بتا دیں نمازی ہوگی فقط والسلام. 2 رکعت نماز پڑھ کر تمام مومنین. وہ دیکھیے وہ جو نیت ہے نا، جی آپ کو نیت کرنا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ. جی ٹھیک ہے، جی آپ نماز پڑھے، نماز صرف اللہ کے بے لیے. شک. جی آپ پھر کہیے اے اللہ اس نماز کا ثواب میں فلاں کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، مثلا علماء کو دینا، مومنین کو دینا، وہ کوئی بات. نماز صرف اللہ کے لیے. اللہ کے لیے. آپ کو یہ نیت کرنا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے، اور پتہ اللہ کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ میں اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. میرا نام محمد کیف رجا، میں بریلی سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا مردوں کو ریشم کے کپڑے، ریشم کے بنے ہوئے کپڑے پہننا جائز ہے یا ناجائز؟ میرے یہی سوال ہے بس. پیور سلک مرد کے لیے کیسا؟ مرد کے لیے پیور سلک کے کپڑے حرام ہیں، جی عورتوں کے لیے الاؤڈ ہے. بہت بہت شکریہ. آپ کا کیا سوال ہے فرمائیے. میں ممبئی شہر سے ہوں اور میرا نام روبینہ ہے. سر میرا رشتہ ہی نہیں، رشتہ آ رہا ہے لیکن کچھ بنتا نہیں ہے، کچھ بات نہیں بنتی ہے. اور اکثر یہاں سے دعا بتائی گئی اور وظیفہ بتایا گیا سورہ طٰہٰ کے سلسلے میں، بہن کا رشتہ نہیں آتا ہے. وہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا سورہ طٰہٰ کی آخری آیتیں ظاہراً جی وہ پڑھیے کثرت سے. جی اور دوسرے نماز شب میں بھی کافی اس بارے میں ہے، نماز شب پڑھیے تو آپ کے اللہ جو ہے جو کام خراب ہے وہ بنا دے گا. جی بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. میرا نام حیدر رضا ہے، میں یوپی کے شہر مظفر نگر سے بات کر رہا ہوں. جاوید بھائی اور آغا کی خدمت میں پہلے سلام عرض ہے. اس کے بعد سوال یہ ہے کہ ہمارا جو عزیز جو دوست یا کوئی رشتے دار انتقال کرتا ہے، کیسے ہم اس کا حساب یہ رکھتے ہیں کہ آج 10واں ہے، آج سویم ہے، آج 20واں ہے، آج 40واں ہے، آج برسی ہے. کیا مرنے والے بھی اس پر کوئی اپنا حساب رکھتا ہے کہ آج میرے ساتھ ایسا ہوگا یا ایسے ہوگا؟ دوسرا سوال اس میں یہ ہے کہ جو ہم اپنے عزیز یا دوست کے لیے روزانہ صبح شام کوئی خیر کرتے ہیں فاتحہ یا قرآن کے ذریعے سے یا صدقے کے ذریعے سے، تو یہ اس کو جلدی ہینڈ ٹو ہینڈ پہنچ جاتا ہے یا اس کا بھی کوئی دن معین ہے کہ فلاں دن وہ روح آئے گی؟ جیسے میرا ترجمہ میں آتی ہے اس دن وہ روح آئے گی اور وہ پیش کیا جائے گا. ہو سکے تو جواب ضرور دیں. بہت مہربانی. السلام علیکم. جو ہم نے رسمیں بنائی ہیں تیجا 10واں 20واں 30واں 40واں امام حسین اسلام کے لیے صرف وارد امام ہوا حسین کے لیے وارد تو ہوا ہے. کسی کے لیے وارد لیکن نہیں. ہم نے جو تیجا 10واں 20واں اور یقیناً یہ صحیح ہے کرنا. دیکھیے جی جاوید بھائی یہ ایک قانون ہے جی شرعاً، ہمارے وہاں ایک قانون کہا جاتا ہے کہ جی جہاں معصیت نہیں ہوتی ہے، جی جس کام میں معصیت نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، جی وہ ہم کام مباح قرار مباح دیں. قرار دیتے ہیں. جی ہاں ٹھیک ہے، جی تو وہ تو بحث ہی ختم ہو جاتی ہے جی کہ بھئی یہ جی چونکہ اس طرح کی چیز میں حرام نہیں پایا جاتا جی. اس لیے وہ بلکہ مباح. ثواب ہی ہے. ہاں ثواب ہے. تو اب مجلس کرنا تو ثواب بھی جی ہے، بے مرثیہ شک. پڑھنا تو ثواب بھی ہے، جی. ماتم کرنا، کسی غم میں شریک ہونا، وہ سب سے ان کے نام پہ کھانا کھلانا جی یا صدقہ دینا، جی. نماز وحشت پڑھنا، استغفار کرنا، یہ سب ثواب کا کام ہے. جی تو اس میں اسی لیے کوئی ہمارے علماء روکتے بھی نہیں، کہتے بھئی آپ یہ کیجیے جی. تو ثواب کا ثواب ہے. دوسرا ان کا جو ہے سوال کے وقت فوراً پہنچتا ہے ثواب یا اس میں تاخیر دیکھیے ہوتی ہے؟ یہ اس میں تو میں نے دیکھا ہے کہ مثلا شب جمعہ کے لیے تو خاص وارد ہوا ہے جی. کہ آپ جو ہے آپ کے جو اموات ہیں ان کی روحیں جو ہے شب جمعہ میں ان کو واپس کی جاتی ہے، یا 2 دن میں نے شمع بھی دیکھا ہے. اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو تو یہ حوالہ بھی میں دے دیتا ہوں، کتاب موجود ہے، وہ برزخ کی دنیا جو ہے مناظر الآخرہ میں بھی آپ یہ پڑھ سکتے ہیں. جی تو وہاں یہ ہے کہ بھئی جیسے ہی صلوات پڑھی جاتی ہے جی اللہ کے رسول کے پاس، یہ فوراً جیسے ہی صلوات پڑھنے والے نے صلوات پڑھی اس کے منہ سے نکل کے فرشتے
اللہ کے رسول کو پہنچاتے ہیں، اللہ کا رسول فوراً کہتے ہیں یہ میری طرف سے ان کو 10 بار صلوات. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. اسی طرح جیسے ہی کوئی ہدیہ دیا جاتا ہے، اللہ حکم کرتا ہے اس فرشتے کو یہ لو اور اس کی قبر پہ لے جا کر اس کے سامنے جو ہے وہ بتا دو فلاں تمہاری ہدیہ. وہ اس کو قبول کرے گا تو اللہ، حتیٰ امام صادق کی میں نے حدیث دیکھی کہ 1-2 رکعت نماز پڑھو گے، جیسے ہی وہ نماز پڑھو گے وہ ختم ہوگی، اگر اس کی قبر تنگ ہے تو اس میں وسعت عطا ہو جائے گی. اللہ اکبر. بہت بہت شکریہ آغا. آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم، میں زہرا بنگلور سے بول رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے بنگلور میں مجلس نماز کے وقت پر ہوتی ہے، کیا ہم اس مجلس میں بیٹھ سکتے ہیں؟ کیا نماز کے وقت کے ٹائم پر مجلس جاری رکھ سکتے ہیں؟ پلیز بتائیے. عام طور سے ہمارے معاشرے میں اگر عین نماز کا وقت ہے اس وقت مجلس نہیں ہوتی ہے، لیکن اتفاق سے اگر کوئی مجلس ہو رہی ہے اور نماز کا وقت آ جائے 1 منٹ کا بس، جی، تو اس شکل میں کیا کرنا اسی وقت اخلاقی، دیکھیے جو ہے شرن تو مسئلہ نہیں ہے، جی یہ اخلاقی تقاضا تو نہیں ہے. جی جب اللہ کا حکم ہے تو اللہ کا حکم سب سے آگے ہے، جی تو ہم اس میں کسی کے جو ہے رعایت نہیں کرتے ہیں، اور اللہ کا حکم سب کو ماننا ہے. لیکن اخلاق کا تقاضا تو یہ کہ ایک عبادت کر رہے ہیں، اب 1 منٹ باقی ہے اور اس کو پورا کر لیجئے پھر نماز پڑھیے. یہ اخلاقی بات ہے اور نماز کے اہتمام کرنا چاہیے. اور حتی الامکان جیسا آپ نے کہہ دیا کہ ہمارے پاس جو ہے جب ہم اس بات کا یقین رکھتے ہیں، جب اس بات کا ایمان رکھتے ہیں، وہ ایمان ہمارا یہ ہے کہ بہترین عبادتوں میں سے عبادت کیا ہے؟ عزاداری اہل بیت. بے شک، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. بے شک. اب اس عبادت سے بڑھ کر بھی کوئی عبادت نہیں ہے، جی اس میں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن نماز اللہ کا حکم ہے، ہمیں ماننا ہے، ہر وقت جب کہا اللہ نے پڑھنا ہمیں پڑھنا ہے. جی تو اسی لیے کہتے ہیں یہ اگر کبھی خدا نخواستہ ایسا ہو تو جو ذاکر پڑھ رہا ہے، جو مثلا مولوی پڑھ رہا ہے، مولانا پڑھ رہا ہے، انہیں یہ اخلاقاً رعایت کرنا چاہیے. جی بہت بہت شکریہ. اگلے سائل کا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام محمد ندیم عارفی ہے اور میں فی الحال اس وقت سعودی عرب ریاض سے بول رہا ہوں. ویسے تو میں انڈیا سے ہوں اور اتراکھنڈ کا رہنے والا ہوں. میرا سوال یہ ہے سر کہ اگر کوئی انسان، اگر جیسے کہ میں شادی شدہ ہوں، میری شادی ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، میری بیوی ہے، وہ مجھ سے بولتی ہے کہ میں فیملی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں الگ رہنا چاہتی ہوں. میرے ماں باپ کو برا بھلا بولتی ہے، امی ابو کو برا بھلا بولتی ہے اور کہتی ہے کہ میں الگ رہوں گی، ان لوگوں کے ساتھ میرا دل نہیں ملتا ہے، ٹھیک ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ سب ایک ہی ساتھ اتفاق سے پیار محبت سے ساتھ میں رہیں، ٹھیک ہے. اور وہ مطلب بہت بدترین طریقے سے پیش آتی ہے، بدتمیزی سے پیش آتی ہے، کوئی بتاؤ اتنا خاص نہیں ہے. تو ایسے انسان کے لیے کیا کیا جائے؟ جو انسان یعنی کہ ہماری امی کو، اپنی ساسو ماں کو جو ڈائن بتاتی ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم سے بدتمیزی سے پیش آتی ہے، تو ایسے انسان کے لیے کیا کیا جائے؟ یہ میرا سوال ہے. ان کے سوال کے 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ بیوی نہیں چاہتی کہ وہ جوائنٹ فیملی میں رہیں یا ان کے ماں باپ کے ساتھ رہیں. دوسرا پہلو یہ ہے کہ بدتمیزی کرتی ہیں، گالم گلوچ کرتی ہیں. دونوں کا جواب دے دیجیے. دیکھیے ہم ایک طرفہ باتیں سن رہے ہیں، جی یہ اس کا مطالبہ کرنے کا حق تو شریعت نے اس کو دیا ہے جی کہ وہ ایک ایسا شوہر سے گھر کا مطالبہ کر سکتی ہے جو سپریٹ ہو، جی جہاں اس کے ساتھ شوہر کے علاوہ کوئی نہ ہو. جی اب اس کی ایک دوسرا پہلو ہے. ایک لڑکی کو جب پتہ ہے کہ میں ایک ایسے گھرانے میں جا رہی ہوں جہاں میرے شوہر کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ الگ مجھے لے کے گھر دے سکے، ایسی جگہ شادی ہی نہیں کرنی آپ چاہیے. شادی نہیں کرتی تھی. جی اب اگر آپ کو شادی کیا ہے تو آپ اپنا حق مانگ سکتی ہیں، لیکن آپ دوسروں کو تو برا بھلا نہیں کر سکتی، دوسروں کو کنڈم تو نہیں کر سکتی، دوسروں کو گالیاں تو نہیں بک سکتی ہیں، جی ٹھیک ہے. بے شک. آپ شوہر سے کہہ سکتی ہیں، لیکن یہ تو وہ نہیں بھی کہ پیار محبت بہت سے، اور اگر جانتی ہیں صاحب سطاعت نہیں ہے تو تو پھر اس آپ پہ ضد نہیں کر سکتی. تو آپ شادی کیوں کیا؟ جی شادی اور کیوں اگر کیا؟ آپ کو نہیں رہنا ہے تو جی. آپ کے پاس راستہ کھلا ہے، شوہر سے کہہ دیجیے، اب طلاق دیتے ہیں آپ کو، جی بات ختم ہو جائے. لیکن دیکھیے آج جب ہندوستان میں آپ رہ رہے ہیں اور جنرلی خاندان ایک ساتھ رہتے ہیں جی اور آپ کو پتہ بھی ہے، جی تو آپ شروع سے کیوں شادی کے لیے حامی آپ نے بھر لیا؟ جی آپ کو تو یہ پہلے سے پتا تھا نا، جی. تو آپ رہیے ابھی.
دیکھیے جوائنٹ فیملی میں تکلیف ہے، اس میں نو ڈاؤٹ، لیکن ثواب بھی تو ہے. جی آپ کسی کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں گے، ایک گلاس پانی پلائیں گے تو اس کا ثواب ملے گا آپ کو، اور کسی کا گالی دیں گی تو آپ کو عذاب بھی ملے گا. تو ایک اسی لیے کہتے ہیں میں نے ایک طرفہ بات سنی ہے. جی، لیکن جو بات سنی اس کا جواب دے رہے ہیں. اس کے جواب دے رہے ہیں، لیکن ایک لڑکی کو شروع سے شریعت نے سپریٹ کر حق گھر مانگنے پہلے کا حق شرط رکھنی چاہیے تھی کہ اگر پہلے علم تھا تو پھر شادی نہیں کرنی نہیں چاہیے تھا. اور جی. یہ جو ہے حق آپ کا محفوظ تھا، آپ جی. نے خود چھوڑا ہے. جی بہت بہت شکریہ. اگلے سائل کا سوال. میں سلطان حسن زیدی علی گڑھ سے بول رہا ہوں. جاوید بھائی اور مولانا صاحب کو بہت بہت سلام پہنچے، اور میں رنگ چینل کا بہت شکریہ ہوں کہ بہت اچھا کام کر رہا ہے. تو میرا سوال ایک یہ ہے کہ اگر وضو کرنے کے بعد جب مسا کرنا چاہے آدمی اور جھک نہ پائے تو پیروں کا مسا نہ کر پائے، تو یہ اس میں کیا کیسے وضو پورا ہوگا؟ کیا وضو ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اس کا جواب دیجیے. فخر وسلام. ایک شخص وہ جھک نہیں سکتا تو پیر کا وہ مسا کس طرح کرے؟ دیکھیے اب اگر کوئی راستہ نہیں ہے اس کے لیے پیر کا مسا کرنے کا تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو وضو اور تیمم دونوں کر لے. ٹھیک ہے. ایک دوسرا راستہ یہ ہے کہ اس جو ہے اگر خود نہیں کر سکتا ہے تو کسی کی مدد سے کروا لے. جی ٹھیک ہے. مطلب میں نہیں کر سکتا ہوں، میں اپنا ہاتھ نہیں پہنچا تو کسی سے کہوں کہ بھائی یہ وضو کے پانی سے میرے پیر پہ مسا کر دو. جی ٹھیک ہے. لیکن بہتر صورت ہوتی ہے ایسی صورت میں کہ اگر مثلا تیمم کر سکتا ہے، پورا وہ نہیں کر سکتا لیکن تیمم کر سکتا ہے، تیمم کر لے. یا وضو اور تیمم دونوں کر لے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب، میرا نام فیروز شیخ ہے، میں حیدرآباد سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کچھ سالوں سے 2 سالوں سے مجھے برین ٹیومر ہوا ہے، اور میں جب بھی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں اور میں سورہ دعائیں بھول جاتا ہوں، تو کیا اس سے میری نماز ہوگی؟ سب سے پہلے تو ہم خاص طور سے آپ کے لیے، ہم سب، ہمارے عالم دین بھی، تمام ہمارا سٹاف بھی اور تمام ناظرین بھی آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کامل عطا فرمائے بحق محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام. اس حالت میں ہمارا بھائی عبادت کرتا ہے. جنرلی جتنا آپ کو یاد رہتا ہے اتنی ہی آپ کی ذمہ داری ہے. جی آپ اللہ نے کسی کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ کوئی چیز واجب نہیں کی. اگر آپ کے اوپر یہ عارضہ طاری ہو گیا ہے تو جتنا یاد آتا ہے اتنا ہی نماز پڑھیں گے، کافی ہے وہ آپ کے لیے. جی بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم جاوید انکل. میرے یہ سوال ماہ رمضان کے مہینے سے پہلے یہ سوال سیٹ گیا تھا اور کسی پروگرام میں جواب نہیں آیا، تو اب پھر سے میں بھیج رہا ہوں. تو میرا سوال یہ تھا کہ جیسے مثلا میں کسی چیز کو چھوتا ہوں یا کسی چیز کو جو نجس ہو، پھر ہاتھ دھوتا ہوں تو پھر لگتا ہے کہ پھر سے ہمیشہ ہاتھ نجس ہو گیا، تو پھر تب مجھے مطلب کوئی بھی چیز کو چھو لے تو نجس ہو گیا ہاتھ، تو اس کا کیا علاج ہے؟ اور کسی بھی جگہ جہاں میں بیٹھتا ہوں تو لگتا ہے یہ جگہ نجس ہے، تو وہاں پہ بیٹھنے کا مطلب بیٹھ نہیں پاتا. بہت ساری پریشانیاں ہیں. نماز بھی کبھی کبھی چھوٹی پڑتی ہے اس وجہ سے، نماز بھی نہیں پڑھتا ہوں کبھی کبھی اس وجہ سے. اور کو دور کرنے کے لیے کچھ بتائیے جس سے میں نماز کنٹینیو پڑھ سکوں. السلام. یہ کثیر شک کرتے ہیں کہ نجس ہو گئے. دیکھیے میرے بھائی، نجس انسان اس وقت ہوتا ہے جب کوئی نجاست آپ کے ہاتھ تک سرایت کرے. جی ٹھیک ہے. اسی لیے ایک فتویٰ نقل کرتا ہوں میں. ایک چیز نجیس ہے اور اس کی نجاست دوسرے تک جاتی ہے، جی تو جو دوسرا آتا ہے اس کو متنجس کہتے ہیں. جی ایک مثال کے ایک پیشاب سے کپڑا نجیس ہے جی اور وہ گیلا ہے، اس پیشاب کی نجاست دوسرے پاک کپڑے کو بھی نجس کر دیتی ہے. جی ٹھیک ہے. اس دوسرے سے تیسرا کپڑا بھی ملا ہوا ہے جو ٹچ تو ہے لیکن سرایت نہیں کرتی، جی وہ تیسرا نجس نہیں ہوگا. جی اسی طرح میرے بھائی، جب آپ ہاتھ کسی چیز پہ چھوتے ہیں جو نجس ہے
لیکن آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں لگا جی تو آپ نجس نہیں ہوں گے. جی ٹھیک ہے. اب ایک بار اچھا چلیے ہم نے مان لیا کہ آپ نے ہاتھ دھو لیے تو اب تو پاک ہے نا, تو اب نجس کیسے ہو گیا؟ جی اسی لیے جو کثیر الشک آپ نے کہا, جی آپ اپنے دل سے خیال نکال لیجئے, جب تک آپ کے ہاتھ میں نجاست نہیں لگے آپ پاک ہیں. جی اور جب تک آپ کو یقین نہ ہو کہ یہ جگہ پاک نجس ہے, اس وقت تک آپ بیٹھ سکتے ہیں, آپ کے لیے نجس نہیں ہے. جی اور آپ اسی صورت میں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. جی آپ کو نہانے دھونے کی کوئی ضرورت نہیں, وضو کیجیے اور نماز پڑھ لیجیے. جی آپ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے, جی ایک بیماری ہے, اس کا علاج بیماری ہے. جی جب تک ٹرانسپرٹ نہ ہو, ٹرانسفر نہیں ہو, جب ٹرانسفر ہو, اس وقت تک آپ کا ہاتھ نجس نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ. آپ کا کیا سوال ہے, فرمائیے. السلام علیکم. ہم اپنا نام بتا رہے ہیں. ہمارا نام ہے روبی شہناز اور ہم بول رہے ہیں للت پور سے, جھانسی للت پور. اور ہمارا کوشچن یہ ہے کہ ہماری رشتے دار میں, ہمارے کزن میں ہماری ایک بہن تھی, وہ پریگننٹ تھی, 9واں مہینہ تھا ان کا. ان کے ہسبینڈ نے ان کی ڈاکٹر کو دے کر نہیں گئے وہ دوا لینے کے لیے, اور ان کو 9واں مہینہ تھا ان کا, پریگننٹ تھی وہ. ڈاکٹر کے پاس دوا لینے نہیں گئے, دوا لا کر پرچی پر لکھوا کر لا کر انہیں دوا کھلا دی. وہ دوا کھانے کے بعد وہ ختم ہو گئے. ہم آپ سے ایک بات یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ دوا کھانے سے وہ ان کا انتقال ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اتنی زندگی لکھی تھی, یا ان کے سارے جو ان کے کزن ہیں وہ یہ رو کر روتے ہیں, بہت رو رہے ہیں وہ لوگ, سب لوگ, کہ وہ ان کا دھیان نہیں رکھ پائے اچھے سے. آپ اس مسئلے کو تھوڑا سا بتا دیجیے, اور ان کے ماں, ان کے بھائی بہنوں کے لیے اللہ سے دعا کریے کہ اللہ انہیں صبر دے. اور آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے ہم لوگوں کو, اللہ پاک آپ کے پروگرام میں ترقی دے, اور آپ کا پروگرام ہم لوگ ہمیشہ دیکھتے ہیں, اور اللہ پاک آپ کو بھی خیر دے اور عافیت دے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو. السلام علیکم. یہ ایک شک ہو جاتا ہے, حقیقت کیا ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے. دیکھیے ایک انسان کی یہی ذمہ داری ہے کہ بیمار ہو ڈاکٹر کے پاس جی, جائے, اور ڈاکٹر جو دوا دے وہ کھا لے. جی ہمیں تو نہیں پتا کہ وہ دوا کیا اثر کرے گی. جی تو اگر شوہر نے بیمار تھی اور ڈاکٹر کے پاس گئے, ڈاکٹر جنون تھا, پڑھا لکھا تھا, اس نے دوا دیا اور کھا لیا اور وہ مر گئی, تو یہ اللہ کے قضاء و قدر الہی ہے, جی اس میں کوئی انسان کا قصور نہیں ہے. جی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ سازش کر رہا ہے. جی اگر وہ سازش کر رہا تو کہتے تھے بے شک یہ حادثاتی موت نہیں, قتل کیا گیا ہے. جی لیکن یہ تو حادثاتی موت ہے, اور اللہ جب تک کسی کو, یہ تو اللہ نے موت نہیں کی تھی بھئی اس صورت میں آئیں گی, اور اتفاقاً ایسی صورت میں عورت مر گئی تو شہید بھی ہے. جی حاملہ ہے, ظاہر حاملہ ہے, ماں کا پیٹ میں بچہ ہے, جی اور اتنے مہینے گزر گئے ہیں, تو ایسی عورت تو شہید بھی کہی جاتی ہے. جی اسی لیے اور روایتوں میں آیا ہے کہ اگر ماں بچہ پیدا ہوتے مر جائے تو وہ شہید ہے, شہیدہ ہے. تو یہ آپ یقیناً قضا راہی ہے, اور خاص طور سے شوہر کہہ رہا ہے کہ میں شرمندہ ہوں, اور جبکہ میں نے کوئی جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا کچھ کیا ہے. جی تو اللہ ان سب کو صبر جمیل عطا کرے, اور آپ ان کے لیے مرحومہ کے لیے دعا کریں, اور یقیناً اللہ ان کے درجات کو بلند کرے گا, اور آپ سب کو اللہ صبر عطا کرے. تو ایسی صورت میں آپ کو اپنے آپ کو سرزنش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم جاوید اور قبلہ صاحب, میں میر فیاض علی بنگلور سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ حجر اسود کا پتھر جنت سے آیا ہوں جب وہ سفید تھا, اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں گناہ کیا تو اس کا رنگ کالا ہو گیا, اور ان کے گناہ کہاں قبول ہوئے اور پتھر کالا کیوں ہو گیا؟ اس کا جواب اچھی طرح سے معلوم کرایا. شکریہ. خدا حافظ. حجر اسود جو ہے پہلے سفید تھا, بقول ان کے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نے گناہ کیا اس لیے کالا ہو گیا. شاید ان کو یہ حضرت آدم کی اولاد ہم سب بھی ہیں. جی بے شک ہم سب آدمی ہیں. یہ جو ہے ٹھیک بات ہے, اتنی بات ٹھیک ہے. حجر اسود حجر ابیض تھا, سفید پتھر تھا, اور وہ لوگوں کے مسا کرتے جی وہ سفید سے کالا ہو گیا. جی اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ لوگوں کے گناہوں کی بنا پر بار بار جب اس کو چھوتے تھے, اور چھوتے چھوتے صدیاں لگ گئی. جی وہ خالی آپ نہیں کہہ سکتے جناب آدم کی اولاد نے چھو دیا, اور بھی سلبی اولاد نے چھو دیا. تو یہ سارے انسانوں کی دھیرے دھیرے اس کو ٹچ کرتے کرتے یہ کیا ہو گیا, سیاہ ہو گیا. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال کا سوال دیکھتے ہیں کیا ہے. السلام علیکم,
मैं अपना शहर और अपना नाम बताना नहीं चाह रहा। मुझे अपने विन चैनल से बहुत आशा है और मैं अपने विन चैनल और अपने मौलाना से कुछ बातें अपनी फैमिली के बारे में बताना चाहता हूँ और उसका जवाब जल्द से जल्द मुझे विन चैनल पे हो सके इतना जल्द से जल्द बताना, क्योंकि मेरे फैमिली का सवाल है, मेरी जिंदगी का सवाल है, हम घर वालों का। हमारे फैमिली में 4 मेंबर हैं और मैं घर में बड़ा हूँ, बराबर। मेरे दीदी है, मेरा एक बच्चा है, उसकी एक औरत है। हम लोगों में कुछ समझ नहीं पड़ती। हम घर में, हमारे घर में झगड़े बहुत होया करते हैं। मेरे दीदी और मेरे दीदी के बच्चे, औरत, वो लोग हमारे कहने में शायद नहीं है। मैं होता हूँ तो कहने में होते हैं, मैं नहीं होता घर में तो नहीं होते। हम सब घर में नमाज भी पढ़ते हैं, फिर भी हमारे घर में हमारी औरतें हमारे कहने में क्यों नहीं रहती, बराबर। इसका क्या मतलब, औरतों को क्या करना चाहिए और क्या ना करना चाहिए, वो विन चैनल से आप कुछ समझाएंगे और माहौल घर का अच्छा हो जाए। हमारे घर के बचाना बहुत जरूरी है। मैं अपना घर को बचाना चाहता हूँ, मेरे घर को बचाना बहुत जरूरी है, बराबर। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि जो वो लोग मेरी बातें सुन नहीं रहे, बराबर। कि विन चैनल हो सके ये प्रोग्राम जल्द से जल्द प्रोग्राम में लेके मेरे दीदी बच्चे तक ये मैसेज जाए और वो लोग हमारे कहने में। और कुछ काम मैंने भी गलत करता हूँ जो मैं सबके घेरे में हर बार सबको रखता हूँ, बराबर। मैं नमाज भी पढ़ता हूँ तो मुझे नमाज में चैन नहीं पड़ता। मेरे ख्याल पूरा दिन मैं ना नौकरी कर सकता हूँ ना धंधा कर सकता हूँ। मेरे ख्याल सिर्फ अपने घरों में रहते हैं। मैं बहुत उलझनों में हूँ, इसलिए आप मुझे कोई ऐसा रास्ता ये घर का माहौल जो बता रहे हैं, इसका तदारुक किस तरह हो? देखिए, आज जो इस तरह की परेशानी होती है वो उसकी एक बहुत बुनियादी वजह होती है। हर मेंबर अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करता है और दूसरे के कांधों पे डाल देता है। अपने राइट्स तो जानता है, अपनी ड्यूटीज को भूल जाता है। हाँ, बिल्कुल। उसको ये तो याद है कि बीवी का क्या जिम्मेदारी है जी, लेकिन बीवी के हुकूक याद नहीं है जी। खुद क्या है ये तो पता नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन दूसरों को बताता ज़रूर है। तो जब तक हर मेंबर घर का अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगा उस वक्त तक इस तरह की परेशानी दूर नहीं होगी। एक चीज़ बहुत जनरल मैंने देखी है, बहुत ज़्यादा तवक्को किसी से नहीं होना चाहिए। बीवी मेरे जो, अब थोड़ा सा मिसाल शायद, एक तिनके से लेकर जी हर बड़ा काम मेरे लिए कर दे और मैं कुछ ना करूं जी, ऐसा हो सकता है? गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत। हमेशा मियाँ बीवी का रिश्ता जो है इस तरह का होता है कि मोहब्बत और प्यार से चलता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जी। आप कुछ चीज़ों में सेक्रीफाइस भी वो यकीनन आपके लिए सेक्रीफाइस करेगी। अगर आप कुर्बानी एक तरफा मांगेंगे तो एक तरफा कभी भी कुर्बानी नहीं होती, हमेशा दो तरफा होती है। आपका बच्चा अगर आपका नाफरमान है तो उसने कुछ देखा होगा तो ही नाफरमानी कर रहा है। आप बाप हर बात का ख्याल रखता हो, ऐसा नहीं हो सकता बेटा जो है नाफरमान हो जाए। आपने अपने माँ बाप के साथ ऐसा नहीं किया होगा तो आपका बच्चा आपके साथ नहीं करेगा। तो ये इस तरह की जो परेशानी आई है वो हर एक का हक अदा ना करने और अपनी जिम्मेदारी पूरी ना करने की बिना पर है। आप दूसरों से ज़्यादा मुतालबा करते हैं और ख़ुद कुछ नहीं करते तो इस तरह की परेशानी आना नेचुरल है, तबीयत है। आप सुधारना चाहते हैं तो एक बार बैठ के बात कीजिए कि भाई हम सब एक इंसान हैं और इंसान का फरीज़ा होता है जो अल्लाह ने कहा है हम उसके ऊपर को फॉलो करें और जो ज़िम्मेदारी हमारे कांधों पर डाली है बहुस्न खूबी उसको अंजाम दे दें। अगर ये हम काम कर सकेंगे इस तरह की परेशानी दूर हो जाएगी। नाज़रीन किराम, इसी के साथ जा रहे हैं बहुत ही मुख्तसर से ब्रेक पे। आप कहीं नहीं जाइए, अभी जाते हैं, अभी हाजिर होते हैं।